منترے حسین اپنے اوپر، تم حسین کے قدموں پہ جھکو، حسین کے سامنے تسلیم ہو جاؤ۔ تسلیم لفظ اگر لفظی اعتبار سے دیکھیں گے تو بس تسلیم ہی لگے گا۔ تسلیم کہتے ہیں، میں اچھا اس کے لیے اکثر ٹرانسلیشن انگلش ٹو اردو ہوتی ہے، اس کے لیے میں انگریزی کا ایک لفظ بولتا ہوں، آپ خود سمجھیں گے۔ تسلیم کہتے ہیں خود کو سرینڈر کر دیں، سرینڈر۔ وہ بالاتفاق معذرت کے ساتھ اردو خطابت میں انگریزی لفظ تھوڑا سا چبھتا ہے، لیکن اس کے لیے آئیڈیل لفظ ہے تسلیم، سرینڈر کریں۔ اور جب سرینڈر کیا جاتا ہے پھر شرطیں نہیں رکھی جاتی۔ جو سرینڈر کرتا ہے شرطیں نہیں رکھتا، سرینڈر تو ٹوٹل سرینڈر۔ حسین کے سامنے آ کے سرینڈر ہو جاؤ۔ حسین آنے والے سے یہ نہیں پوچھتا تو مسلمان ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، ولایتی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، حج کیے ہیں، تو فقیہ ہے یا تو کہیں صحراؤں میں ڈاکے ڈالتا تھا؟ حسین کے سامنے آ کے سرنڈر ہو جاؤ۔ حسین کا اختیار یہ ہے، تم آ رہے ہوگے تو لعنت اللہ ہوگے، سرنڈر ڈالو۔ علیہ السلام۔ آپ یہ عقیدے پروان چڑھانے والی ماؤں کی جوتیوں کو سلام۔ ساری مجلس ایک طرف یہ نعرہ ہے، بے شک ایسا ہی ہے، بے شک آ رہے ہو تم ہو کہ کوئی؟ حسین یہ نہیں پوچھتا۔ میں نے کہا آپ کی زندگیوں کو آپ کے سامنے مشاہدہ رکھوں گا، سنتے رہے، سنتے رہے۔ پوری کربلا آپ کے سامنے ہے، کیا کربلا میں غور نہیں؟ کیا کربلا میں جان نہیں؟ کیا کربلا میں وہاب قلبی نہیں؟ کیا کربلا میں عبد مسیح نہیں؟ کیسے نصرانی؟ یہ کون ہے؟ حسین مالک نے، یہ میں تاریخی آپ کے مطلب کی چیز بھی دے رہا ہوں، اور ظاہری باتیں کہنے میں تقاضا اور خطابت کے اصول رموز ان کا سیاق یہ بھی ساتھ چلنا ہے۔ کبھی آپ غور کر کے دیکھیے، اس میں پوری تحقیق ہے، اور لاہور کے اشروں میں ایک اشرا اس میں بڑی تفصیل سے پڑھ چکا ہوں تاریخ کربلا۔ کبھی آپ اس پہ غور کر کے دیکھیے، حسین مالک کا چناؤ، ہمارے یہاں یہ المیہ ہے، ہم کربلا کا ذکر کرتے، مولا حسین کا ذکر کرتے، اصحاب کا ذکر کرتے۔ ابھی بھی آپ غور کر کے خود ہی ذہن میں دوہرا کے دیکھ لیجیے، 5-10 اصحاب حسین کے بعد آپ کے ذہن میں نام آنا ہی بند ہو جائیں گے۔ اصحاب حسین پڑھا ہی نہیں جاتا۔ حسین کے اصحاب کا ذرا چناؤ دیکھو، حسین نے کہاں سے چنا۔ 1400 سال پہلے جتنا ڈسکور ورلڈ تھا نا، حسین نے ہر خطے سے کم از کم ایک لیا۔ میرے ساتھ چلتے رہنا، دیکھو آغاز میں کر چکا ہوں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہے، کم از کم ہر خطے سے حسین ایک لیا۔ اب میں اگر اصحاب حسین پہ کبھی پڑھوں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہاں سے، اور آپ خوش رہیے، آپ کا خطہ بھی ان میں شامل ہے، ان میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کا فرمان ہے، جب ہمارا قائم آئے گا ہند، سندھ اور ملتان سے اس میں لوگ ہوں گے۔ اب آپ یہ سوچ کے نہ پریشان ہوئیے گا کہ مولا نے منڈی بہاؤدین نہیں کہا، اس وقت یہ پورا خطہ ان ناموں سے پہچانا ہے۔ ملتان اب بھی تھا تو اس کی پوری ٹیریٹری اس کے آس پاس کی جو ہے وہ سب ملتان۔ اسی طرح سندھ کی ایک زمین تھی پوری جو دریائے سندھ، اور اس طرف سے وہ ہند، تو یہ پورا خطہ مولا۔ اتنی تو محبت ہے نا حسین کو اس خطے سے کہ جب کہا مدینے جانے دو کا نہیں، کہا آگے جانے دو کا نہیں، کہا پیچھے جانے دو کا نہیں، کہا اچھا پھر چھوڑو ہند جانے دو۔ کے خطے کا فیض ہے نا، حسین ہر جگہ سے حسین نے لیا۔
ایک چناؤ کم از کم. دوسرا سن و سال کے اعتبار سے دیکھ لیں, 6 مہینے والے سے لے کر حبیب تک ہر سن و سال کا حسین نے کم از کم ایک چن کے لیا. پیشے کے اعتبار سے دیکھ لیں, آپ کو تاجر سے لے کر آپ کو فقیہ تک سب ملیں گے, غلام سے لے کر آزاد تک آپ کو سب ملیں گے. حسین نے چھوڑا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عالمین کی نجات کا فیصلہ ہو رہا تھا. حسین نے نجات دہندے ایسے 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 چن کے بتایا. مجھ سے یہ بحث کرنا ہی نہ, جب حسین کی باری آئے تو پھر یہ نہ سوچنا کہاں میں کہاں تو. جب حسین کا ذکر آئے پھر یہ نہ سوچنا میں اتنا گناہگار, حسین تجھے کیسے منہ دکھاؤں گا. کون سا منہ؟ ایک ہی منہ دیا ہے انہوں نے, یہی لے کے آئیں گے آپ حسین کے ساتھ. کتنے نافرمان ہو جائے گا آپ کے گھر کے ساتھ, کتنی نافرمان ہو جائے اولاد باپ آگ کر دے, باپ گھر سے نکال دے, نافرمان ہو, سب کچھ غارت کر دے, جوئے میں ہار جائے, بدکار ہو جائے, لیکن جس لمحے شرمندہ ہو کے گھر آتا ہے باپ بھلے تو لگائے لیکن اٹھا کے کہتا ہے چل عقل آ گئی ہے آ جا. اور کتنے گناہگار ہو حسین کے قدموں پہ گرو, خوش نصیب ہو اگر اپنے ہاتھ سے وہ لگا بھی دے. تمہیں اندازہ نہیں ہے. کہا تھا, پتہ نہیں کیوں میرا دل, میں نے سوچا تھا اس کو کہیں عشرے کے اختتام پہ کہوں گا, پتہ نہیں کیوں دل لگ گیا. کون روح ہے یہاں جو امن کے مجھے یہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں جانتا. ادھر و دیوار بہت سی وراثتوں کو لیے ہوئے ہیں, میں جانتا ہوں اس بات کا. ایک جملہ بہت سال پہلے کہا, لوگوں نے بہت سوال کیے, پھر میں نے کہنا بند کر دیا. پھر اس جملے کی بازگشت بہت سے لوگوں سے ہوتی ہوئی پھر ان سماعتوں تک آئی. پھر وہ لوگ پلٹ کے میرے پاس آئے, یہ سب ہم نے سنا تھا تب آپ نے یہ بات اب سمجھ میں آ رہی. پھر پڑھیں, پھر میں نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا. حسین خطرناک حد تک کریم ہے. گزرا ہوگا آپ کی سماعتوں سے یہ لفظ خطرناک, نہ حسین کے ساتھ جچتا ہے نہ کرم کے ساتھ جچتا ہے نا. لیکن اسے پتہ کون سمجھ سکتا ہے؟ جس پر حسین کا کرم ہو جائے. دوسرا نہیں سمجھ سکتا. جب کرم ہو جائے پھر بندہ خود کو دیکھتا ہے پھر حسین. اب اگلا جملہ کہوں, کم از کم بھی اگر میں میری یادداشت ساتھ میں 7 سے 8 سال بعد میں نے پھر یہ جملہ بولا گزشتہ سال, خاموشی اختیار کر لی, نہیں قبول کر رہے. پھر اس جملے 7-8 سال کی خاموشی کے بعد جب یہ جملہ بولا تو پتہ اگلا جملہ کیا کہا, یا پچھلے سال لاہور میں کہا تھا یا آج یہاں کہنے لگا ہوں آپ کے سامنے. حسین خطرناک حد تک کریم ہے. مجھے حسین کی کریمیت اور علی کے جلال کی قسم, مجھے اتنا علی کے جلال سے ڈر نہیں لگتا جتنا حسین کے کرم سے ڈر لگتا. میں شاید کہہ نہیں سکا, میں نے پھر کہا یہ جس پر ہو جائے وہ سمجھے گا, یہ جس پہ ہو جائے وہ سمجھے گا. آسان کر کے بتاؤں, علی کا جلال بندے کو مار دیتا ہے اور حسین کا کرم بندے کو مار ہی دیتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, رہتا ہی. کرم ہی ایسا ہے حسین کا. کیا کہا؟ ماننے کے لیے کچھ شرط ہے, صرف ہے حسین تجھے مان, حسین تجھے مان. کیسے پتا ہے؟ دیکھیں چل سرکار ہور کو ہی مثال لے لو, سب کچھ سنا ہے آپ نے ان کے بارے میں, کیا اور لشکر یزید میں تھے نا, کمانڈر تھے, 10,000 کی فوج پر. تنخواہ کہاں سے لیتے تھے؟ یزید سے. تو تنخواہ یزید سے آئے گی حلال ہوگی کہ حرام؟ تو تنخواہ آئی حرام, اچھا اس سے جو کچھ خریدا گیا وہ
جو وہ خریدا ہوا کھا لیا وہ، اس کھائے ہوئے سے جو خون بنا وہ، اور اس کھائے ہوئے خون سے پھر جو گوشت بنا وہ، اور جب تک وہ شکم میں تھا جتنی نمازیں پڑھی وہ، جو حج کیا، جو قرآن پڑھا، سب کچھ ختم. یعنی اب حور کے شکم سے لے کر نامہ اعمال تک کچھ نہیں ہے حور کے پاس، کچھ نہیں ہے حور کے پاس، سب حرام ہی حرام تھا. جس لمحے سوچا نا کہ حسین سے معافی مانگوں، جب جھکا تھا تو جھکنے سے پہلے لعنت اللہ تھا حسین نے اٹھایا تو علیہ السلام. آپ سلام علیکم. اتنا وقت لگا، مجھے نہیں پتا کہ پوری روایت آپ تک کیسے پہنچی. چلو چلو یار رکتے ہیں کے لیے. کائنات کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جانتے ہیں